بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة إلى الله وإلى رسوله. كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء، وكيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان جميع الناس. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، ونحو هذا من القرآن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. ثم قال الله عز وجل لنبيه: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال الحيثمي: رجاله وثقوا إلا أن علي بن أبي طلحة قيل لم يسمع منه ابن عباس. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب وجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريد هم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك 10. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقاموا فرعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: بل لما يذوقوا عذاب. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حاتم وابن جرير كلهم في تفاسيرهم، ورواه الترمذي وقال حسن كذا في التفسير لابن كثير. وعند ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البداية قال: لما مشوا إلى أبي طالب وكلموه وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا، ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة تعطونها
تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: نعم، وأبيك وعشر كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. قال: فتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يقول له: أي عم، فأنت فقلها، أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة سبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأصرك بها. فذكر الحديث وفيه راو مبهم لا يعرف حاله. وعند البخاري عن ابن مسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالوا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. ورواه مسلم. وأخرج الطبراني والبخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الشدائد. وفيه قال له أبو طالب: يا ابن أخي، والله ما علمت إن كنت لي لمطاعا، وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم. فحلق ببصره إلى السماء فقال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قوم قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدأ لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه، فضعف عن القيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وذكر الحديث كما سيأتي. آگے سے جو بات پڑھی جا رہی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناگواریوں میں کیسے محنت کرتے تھے، اور مسائل آتے تھے تو دعا سے اللہ سے مسئلے کو حل کرواتے تھے، اور سارا کام جو کرتے تھے وہ حسن اخلاق سے کرتے تھے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ ابھی جو بات پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی محنت میں شغف، دھن بنا کر کام کرنا، اور یہ بنیادی بات ہے کہ کوئی کام بغیر دھن بنائے نہیں ہوتا، دھن بنانی پڑتی ہے۔ ہمارے عربی میں مقولہ ہے: طلب الکل فوت الکل، جو آدمی سب لینے جاتا ہے وہ سب سے محروم رہتا ہے، تو کوئی چیز کو دھن بنانی پڑتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی نیت پر اس سے کام لے لیتے ہیں۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا،
جب اندر کسی کے عزم میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اللہ اس کے ظاہر میں اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام لیا تو بزرگوں سے سنتے ہیں اور ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دھن بنایا تھا، ایسی دھن بنائی کہ ان کی بڑی جائیداد تھی تو ساری جائیداد ختم ہو گئی، تو وہ کل آ کر کہتے تھے کہ خالی ایک مرتبہ آپ کورٹ میں آ کر کہہ دیں کہ یہ اس پر ہماری ملکیت ہے، یہ ہماری مالکی کا ہے، تو ہم پھر کیس لڑ لیں گے اور آپ کی جتنی جائیداد ہے وہ واپس دلوا دیں گے۔ تو ان کو یہ جواب دیا کہ یہاں یہ سب لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہیں اور تم کو جائیداد کی پڑی ہے، تو ساری چیزیں ان کی چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے اتنا بڑا ان سے کام لیا۔ کیسی دھن تھی؟ تو ان کے گھر والوں نے وہ جب رات کو اپنے صحن میں ٹہلتے تھے تو ایک شعر گنگناتے تھے، کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، الہی یہ میری شب کیسی شب ہے، نہ سوئے کٹے ہے نہ روئے کٹے۔ لوگوں نکاح آدمی کا ہوتا ہے تو آدمی اپنی خوشی میں وصلہ کے ساتھ گزارتا ہے، کسی کے وہاں موت میت ہو جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے ہجر میں روتے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ میری رات عجیب و غریب ہے، نہ سوئے کٹے ہے نہ روئے کٹے ہے، یہ دھن۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہ مجھے جو ہوا ہے اگر تجھے پتہ چلے گا تو رونے والے ایک کے بجائے دو ہو جائیں گے۔ ایک دھن بنائی تو اللہ پاک نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کی دھن ہے، تو جس کو اللہ پاک نے یہ محنت لے کر بھیجا ہے ان کی کیسی دھن ہوگی؟ وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے کہ ایک ایک امتی کے حق میں کہ اس کو جہنم سے بچانے کی کیسی دھن اور اس کے پیچھے کیسا جہد مسلسل، اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی حالات آ جائیں تو اس پر کیسی استقامت اور اپنی محنت میں اولو العزمی نیت اور اس میں جمنا، یہ آج کے ابواب میں پڑھی جا رہی ہے کہ کیسے ناگوار حالات آ رہے ہیں اور لوگ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اپنی بات میں وہ جمے ہیں اور اخیر تک محنت میں لگے ہوئے ہیں، نا امید نہیں ہو رہے، اخیر تک ایک ایک آدمی کے پیچھے کیسی اخیر تک محنت میں لگے ہیں، وہ بات پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور اپنی رسالت کی طرف، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنا محبوب مشغلہ تھا اور صحابہ کی زندگی کا کیسا محبوب مشغلہ تھا، اور وہ کتنے حریص تھے اس بات پر کہ لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیں اور لوگ اللہ کی رحمت میں آ جائیں اور اللہ کے دین سے جڑ جائیں، اور اس کے لیے ان کی کیسی کوششیں تھیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ طبرانی میں روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس آیت کے باب میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور اس جیسی آیت کے تفسیر میں آگے یوں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے معاملے میں اتنے حریص تھے کہ ان کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ وہ بات سمجھ لیں اور بات سمجھنے پر آ جائیں۔ تو جب ان کی زیادہ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ ہوئی تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اے ہمارے نبی جی کہ ہدایت انہی کو ملے گی جن کے لیے اللہ نے آسمانوں پر سے پہلے سے طے کر دی ہے، اور گمراہ نہیں ہوگا مگر وہی آدمی جس کے لیے شقاوت اور بدبختی پہلے سے اللہ کے وہاں سے طے ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی کے لیے آیت اتاری اور یہ فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے دوڑانے میں، بھگانے میں؟ کتنے دوڑتے بھاگتے ہوں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے محنت کرنے میں؟ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ جن کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے اپنی گردنوں کو جھکا دیں، لیکن چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ ایسی چیز نہیں اتاریں گے۔ اللہ نے یہ محنت رکھی، اس میں ہر ایک کو پرکھنے کا موقع دیا کہ اب سمجھ کر کام کرو، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ جس کے سامنے سب لوگ اپنی گردنیں ٹیک دیں۔ آگے اس کو روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے تو ان کے پاس قریش کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس میں ابو جہل بھی تھا اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور الٹی سلٹی بات کہتا ہے، تو آپ ان کو بلائیے اور آپ ان کو منع کیجئے کہ ایسی باتیں وہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو طالب کے پاس ان کے قریب میں ایک جگہ خالی پڑی ہے، تو ابو جہل جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی اس پر لعنت ہو، وہ یہ سمجھا کہ جب یہ ان کا بھتیجا ان کا چہیتا ہے وہ جا کر وہاں بیٹھے گا اور بات کرے گا تو ان کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے گا، تو اس بھتیجے کو موقع نہیں دینا۔ تو جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں سے چھلانگ لگا کر وہ کدا اور اس جگہ خالی جو جگہ تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جگہ نہ ملے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی۔
تو ہمارے نبی علیہ السلام دروازے پر بیٹھ گئے. ابو طالب نے ان کو بلایا تھا تو بات کرنا شروع کی کہ وہ میرے بھتیجے، تیری قوم یہ آئی ہوئی ہے اور وہ تیرے سے متعلق شکایت کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے علاوہ اور یہ بات اس طرح سے انہوں نے باتیں سنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چچا، میں تو اور کوئی بات نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک کلمہ کہہ دیں، جو ایک بات میں ان سے کہتا ہوں، اگر یہ اس بات کو کہتے ہیں تو پورا عرب ان کے لیے جھک جائے گا، اور جتنے عجمی ہیں وہ عجم ان سب کو جزیہ دیں گے. یہ تو بڑی بات ہے کہ عربوں کی اور عجمیوں کی سب کی حکومت مل جائے. اتنی بات سنتے ہی یہ سارے چودھری اور جو رؤسا تھے ایک دم چوکنے ہوئے اور کہنے لگے کہ تو ایسی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ کہنے کو کہتا ہے؟ قسم ہے تیرے باپ کی، اگر یہ بات ہم کو مل جائے تو ہم ایسے 10 باتیں کہنے کو تیار ہیں. یوں کہا. تو پھر پوچھنے لگے کہ وہ کیا بات ہے، وہ کون سا کلمہ ہے میرے بھتیجے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ. بس اتنی بات سنی کہ وہ لوگ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے معبودوں کے مقابلے ان کو چھوڑ دیں اور ایک خدا بنا لیں؟ یہ تو عجیب بات ہے، ہم یہ نہیں ماننے کے. آگے اسی کو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام عبد المطلب کے پاس، ابو طالب کے پاس، اور یہ بات ساری کی ساری کہی کہ تمہارا بھتیجا اس طرح سے کہتا ہے. ان میں کون کون لوگ تھے کہ ان میں عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، اور شیبہ ابن ربیعہ، اور ابو جہل ابن ہشام، اور امیہ ابن خلف، ابو سفیان ابن حرب، یہ سارے کے سارے قوم کے سردار تھے. یہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری حیثیت تو جانتے ہو کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم قوم کے سردار ہیں، اور آپ کو جو بیماری پہنچی ہے، وہ جو لگی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں آپ پر آپ کی زندگی کا خطرہ لگتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے بیچ میں کیا باتیں پیش آئی ہے. تو ہماری بات یہ ہے کہ تو آپ ان کو بلا لیجئے اور ہمارے معاملے میں ان سے کچھ بات طے کر لیجئے، اور ہم سے ان کے معاملے میں کچھ طے کر دیجئے، تاکہ وہ ہمارے بیچ میں نہ آئیں اور ہم اس کے بیچ میں نہ آئیں، اور وہ ہمارے دین کو میں حائل نہ ہو اور ہم اس کے دین میں حائل نہ ہوں. آپ ایسی کچھ بات طے کر کے جائیں. تو ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا. جب وہ تشریف لائے تو قوم جمع تھی تاکہ ان سے کوئی بات سمجھیں، کوئی بات ان کی سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھیں اور ان کی یہ بات سمجھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات دہرائی جو اوپر آئی تھی کہ میں تو ان سے کوئی بات کہنا نہیں چاہتا، بس ایک بات ایسی مجھے کہنی ہے کہ اگر یہ بات مان لیں تو پورا عرب ان کے لیے جھک جائے گا اور عجم ان کو جزیہ دیں گے. تو وہی بات ابو جہل نے کہی کہ اگر اتنی بڑی بات ہم کو مل سکتی ہے تو آپ کی ایک بات کیا، ایسی تو ہم 10 باتیں کہہ دیں گے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بات آپ کیا کہتے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں. تو بس اتنی بات سنتی تھی اور یہ فرمایا کہ اور دوسری بات اللہ کے غیر کو چھوڑ دیں. اتنی بات سننی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ بجا کر تالیاں بجا کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک خدا بنا لیں؟ یہ تو عجیب بات ہے. اور پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی چلو، یہ آدمی آپ سے کوئی بات سمجھنے والا نہیں ہے، اور آپ جو چیز چاہتے ہو ان میں سے کسی بات کو وہ لینے والا نہیں ہے. یہ بات کہی. پھر آگے یہ ہوا کہ ابو طالب اپنے آخری وفات کے حال میں تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان پر لالچ آ گئی. تو ان پر لالچ آئی تو ان کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اے میرے چچا، آپ تو اس کلمے کو کہہ لیجئے تاکہ آپ کی شفاعت کل قیامت کے دن میرے لیے حلال ہو جائے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرص دیکھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنے بھتیجے کی حرص دیکھی چچا نے، تو کہنے لگے کہ وہ میرے بھتیجے، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر اور تجھ پر میرے مرنے کے بعد لوگوں کی ملامت کا اگر ڈر نہ ہوتا کہ یہ قریش یہ کہیں گے کہ بھتیجے کی بات میں آ گیا یا موت کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں ضرور اس کلمے کو پڑھ لیتا اور تجھے خوش کر دیتا. یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی اگر لوگوں کی رعایت کرنے جاتا ہے تو پھر زندگی میں محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی پرواہ کرتا ہے تو وہ پا جاتا ہے. تو میں ضرور تجھے خوش کر لیتا، لیکن مجھے لوگوں کی آڑ کا خوف ہے کہ لوگ ہم میری وفات کے بعد یہ بات کہیں گے کہ بھتیجے کی بات میں آ گیا اور موت کے خوف سے ڈر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے کان میں ہی کہہ لیجئے تو میں اللہ کے وہاں گواہی دوں گا. یہ جو قریش کا ٹولہ تھا وہ بھی وہاں بیٹھا رہا اور وہ کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جائیں گے؟
وہ اتنا اس کو دہراتے رہے، اتنا دہراتے رہے کہ آخری جو جملہ عبد المطلب کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا کہ ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا کہ علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، اپنے باپ کی مذہب پر ہی مرتا ہوں۔ تو آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہیں، ان کی باتوں کا اثر آدمی لیتا ہے۔ تو یہ سب چودھری لوگ وہاں بیٹھے تھے، بھتیجے کو خیر خواہ سمجھ رہے تھے اور حق بھی سمجھ رہے تھے، پوری زندگی ساتھ دیا، لیکن اپنے ساتھ والوں کی رعایت میں حق ہاتھ سے چلا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی خیر سے محروم رہ گئے۔ جب ان کا اس حال میں انتقال ہو گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کے ہی مذہب پر مرتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک مجھے میرے اللہ کی طرف سے منع نہیں کیا جائے گا تب تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ نے آیت اتار دی کہ نبی کے لیے مناسب نہیں یا ایمان والوں کے لیے کہ کسی مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اس لیے کہ جب ان کے لیے بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور پھر آیت نازل ہو گئی کہ نبی جی آپ جن کو چاہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لالچ ہے آخر تک کہ کسی طرح یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آخر میں جب یہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور یہ ساری باتیں ذکر کی تو ابو طالب نے کہا وہ میرے بھتیجے میں تجھے جانتا ہوں کہ تو میرا کتنا فرما بردار ہے، یہ قوم میرے پاس آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کعبے میں آتا ہے اور یہ ہماری مجلسوں میں آ کر ایسی ایسی باتیں یہ سناتے ہیں کہ جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، آپ ان کو روک لیں، آپ ان کو ان باتوں سے روک لیں اور آپ ان کو منع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں گھومنے لگی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ان باتوں کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جس کی جو میرے ذمہ کیا گیا ہے، ایسے ہی نہیں کر سکتا جیسے تم میں سے کوئی آدمی آگ کا شعلہ سورج میں سے لا نہیں سکتا، جیسے یہ ناممکن چیز ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بھڑکتے ہوئے سورج میں سے کوئی شعلہ لا دے، ایسے میرے رب کی طرف سے جو ملی ہوئی میرے ذمہ داری ہے میں اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آگے یوں روایت کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ میرے بھتیجے یہ لوگ آئے ہیں، اب تو میرے اوپر بھی رحم کر اور تجھ پر بھی رحم کر، ایسا کہا ابو طالب نے، مجھ پر بھی رحم کر اور تجھ پر بھی رحم کر، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈال کہ جس کو میں بھی برداشت نہ کر سکوں اور تو بھی، اور یہ جو چیزیں برا سمجھتے ہیں اس کو تو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بات سمجھ گئے کہ اب میرے چچا کا خیال میرے سے متعلق بدل گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے تعاون میں اب قدرت نہ رکھتے ہوں اور مجھے اپنے اس معاملے میں مجھے سونپ دیں یا میرے ساتھ کھڑے رہنے میں ان میں کمزوری آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پختہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اے میرے چچا یہ بات سن لیں کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں ان کی بات ماننے والا نہیں ہوں اور میں اپنی اس بات کو نہیں چھوڑوں گا جس کی ذمہ داری مجھے میرے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ یہ ناممکن چیز ہے کہ یہ لاویں، لیکن اگر بالفرض یہ لا دیں، اتنی وہ طاقت کر لیں تو بھی میں ان کے مقابلے میں مجھے چھوڑنے کی بات جو کہی جا رہی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری بات یوں لکھی گئی، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کی بات کہ اگر یہ میرے ساتھ سختی کرتے کرتے ایسے سختی کر گزریں جیسے شدت سورج میں ہوتی ہے تو بھی میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، اور اگر نرمی کرتے کرتے اور لالچ دیتے اتنی مجھے لالچ دے دیں جیسی ٹھنڈک سورج میں چاند میں ہوتی ہے تو میں کسی بات میں للچا کر بھی اپنی باتوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایسی دھن ہمارے نبی علیہ السلام کی اپنی اس محنت میں تھی، تو بات دھن سے بنتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہم محنت میں لگے ہیں، اللہ سے ہم اس کی یکسوئی بھی مانگے، استخلاص کو بھی مانگے کہ اللہ ہمیں بھی تو یکسوئی کے ساتھ اپنی رضا والے اور اپنی مرضیات والے کاموں میں ہمیں تو مشغول فرما دے، تو پھر اللہ بھی ہمیں مشغول کر دیں گے اور اللہ ہماری زندگیوں کو استعمال بھی کر لے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور قبول فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدعوة إلى الله وإلى رسوله كيف كانت